مصطفیٰ کمال بھائی نے جو سود کے حوالے سے بات کی ہے، یہاں پہ ہمارے فارمر اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب تشریف فرما ہیں اور بھی فارمر پارلیمنٹیرینز ہیں۔ پچھلے 10 سال سے پارلیمنٹ میں ہر بجٹ سپیچ میں بھی سود پہ یہی بات کر رہا ہوں۔ آج میں اپریشیٹ کرتا ہوں مصطفیٰ بھائی کو، نام آپ کا مصطفیٰ ہے لیکن آپ نے آج کام بھی ماشاءاللہ مصطفی بھی کیا ہے۔ آپ نے جو انیشیٹو یہاں لیا ہے، میں اس کو جوڑتا ہوں قائد کی اس بات سے جن کی اس کی سپیچ کا محترم بھائی نے حوالہ دیا ہے 1 جولائی 1948 کا۔ اس کے حوالے سے ایک بات قائد نے سبھی دربار میں محترم ڈپٹی سپیکر صاحب کی تھی اور وہ اس سے بالکل ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے۔ قائد نے فرمایا کہ "It is my firm belief that our true salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by the great lawgiver of Islam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Let us lay the foundations of our democracy on true Islamic principles of social and economic justice." اور یہی بات پھر قائد نے 1948 میں اسٹیٹ بینک کو کی، جس کا حوالہ محترم فاضل ممبر جناب مصطفیٰ کمال صاحب نے دیا۔ اور میں ہمیشہ اس فورم پہ as an opposition member from 2013 to 18 on that back benches, as a state minister for parliamentary affairs on that place, and now as an opposition member, I want to remind the State Bank of Pakistan that the founder of the nation had chalked and earmarked a baseline for you, and he had invited you when he said that "I shall watch with keenness the work of your research organization in devising the banking principles in accordance with the Islamic principles of economic justice, economic life, banking principles." تو پچھلے 75 سال سے جناب ڈپٹی سپیکر صاحب، پاکستان کا اسٹیٹ بینک، ہماری فائنانس منسٹری and the people who are connected with the finance division directly وہ ایبروگیٹ کر رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی اس ڈائریکشن کو، جس میں انہوں نے فرمایا just 30-40 more seconds. "I shall watch with keenness the work of your research organization in evolving the banking practices compatible with Islamic ideals of social and economic life. The economic system of the West." یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ وہ آدمی جو پاکستان بنا گیا 1948 میں کہہ رہا ہے دوسری جنگ عظیم ابھی حال ہی میں ختم ہوئی ہے، ملک آزاد ہوا ہے، کہ "The economic system of the West has created almost insoluble problems for humanity, and to many of us it appears that only a miracle can save it from disaster that is now facing the world. It has failed to do justice between man and to eradicate friction from the international field." کہ western economic system fail ہو گیا ہے، قائد فرمانے۔ On the contrary, it was largely responsible for 2 world wars in the last half century. The Western world, in spite of its advantages of mechanization and industrial efficiencies, today in a worse mess than ever before in history. اور آخر میں کہتے ہیں "The adoption of Western economic theory and practices will not help us in achieving our goal of creating a happy and contented life. We must work our destiny in our way and present to the world an economic system based on true Islamic concept of equality in man and social justice." تو سر، آخری لائن تفصیلی بات تو محترم بھائی نے کر دی ہے، سورہ بقرہ کی بھی بات کی۔ مولانا صاحب پھر نہ ناراض ہو جائیں، آپ کی کوئی جناب یہ دین ہمارا بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی نبی ہیں، قرآن ہم سب کا ہے اور ہم سب نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے کروانا ہوتا تو کب کا یہ سارا سسٹم ٹھیک ہو چکا ہوتا۔ اب ہم عام لوگوں نے کھڑے ہونا ہوگا۔ تو میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں، جس طرح بھائی نے بات کی کہ سود کو اللہ ختم کرتا ہے اور تجارت کو بڑھاتا ہے، اور اللہ رسول سے جنگ ہے سود، اور یہ بھی فرمایا کہ سود جو کرتا ہے وہ اپنی ماں، اللہ معاف کرے، سے زنا کے برابر ہے۔ تو میں اس ایوان کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ہماری لڑائیاں وغیرہ بھی ہوتی رہیں گی، بدقسمتی سے جو ماحول ہے وہ چلتا رہے گا، یہ میں 10 سال سے دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ ایوان اگر یہ کام کر گیا جو ہم ہمیشہ کہتے رہے، اور مصطفیٰ بھائی نے بھی بات کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ فائنانس منسٹر صاحب اس کو سپورٹ کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آج رات محترم شہباز شریف صاحب یا فائنانس منسٹر صاحب آج رات حکم کریں کل سے سودی نظام ختم ہو جائے، but we have to find a way to slowly and gradually get out of it. شکریہ علی احمد صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ نے کھولیں مائک کھولیں۔ جو یہاں مصطفیٰ کمال صاحب نے بات کی 38F کی کہ there has to be a limit
کہ ہم نے کب اس سے نکلنا ہے. پہلے یہ عوام فیصلہ کر لے کہ عوامی لوگ ہیں, ہمیشہ یہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, آگے بات نہیں جاتی. میں پریکٹیکلی ایک تجویز دے رہا ہوں. دیکھیے سپریم کورٹ تک بات گئی, مشرف صاحب کے دور میں پھر اس پہ فل سٹاپ لگا دیا گیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ ایوان ایک اسپیشل کمیٹی آن ایریڈیکیشن آف ربا بنائے اور اس میں ہم سب بیٹھیں اور اس کو پرسو کریں اور انشور کریں کہ جب ہم گھر جا رہے ہوں تو پاکستان سے سودی نظام کو بھی ہم گھر بھیجیں. بہت شکریہ.